ساتھ کو پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی کے ورکرز نے، لیڈرشپ نے صبر کرنے کی، مقاومت کرنے کی، ڈٹ جانے کی تاریخ رقم کی، اور یہ سلسلہ بھی تک جاری ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے حکومت کو گرایا گیا عالمی ایجنڈے کے تحت، اور ان کے داخل میں جو گھس بیٹھیے تھے انہوں نے سہولت کاری کی اور ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرا کر پورے ملک کو بحران کا شکار کیا اور ظلم و ستم کی انتہا کی۔ تمام غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کیے گئے اور کرنے کیے گئے کہ لوگوں کو ڈرا دیں، خوفزدہ کر دیں، مایوس کر دیں، اور اس طرح سے ان کا جو ایپیسوڈ ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ ان کی مس کیلکولیشن تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو نہیں پہچانا تھا، عوام کو نہیں پہچانا تھا، جس کے نتیجے میں ان کا ہر قدم انہیں دلدل میں لے کے جاتا گیا، اور ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ڈبونے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ انتظار تھا الیکشن کا، غیر آئینی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا، غیر قانونی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا، اور جب منعقد کرنے کا وقت ہے تو آپ دیکھیں کتنے بے ڈھنگے انداز سے، کتنے غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے الیکشن کو انہوں نے منعقد کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ لیڈرشپ کو پریشر ڈالا، جعلی پرچے کاٹے گئے، عورتوں کو بند کیا گیا، جوانوں کو بند کیا، 10-12 ہزار جوان پریشر ڈالے گئے، لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا تاکہ لوگ ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں، لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، کیسز جعلی بنائے گئے، اور اس کے بعد تاکہ مایوس ہو جائیں جیلوں میں ڈالا گیا، سزائیں دینا شروع کر دی، اور اسی طرح سے نشان چھین لیا۔ آزاد امیدواروں کو بھی ڈرایا گیا، دھمکایا گیا تاکہ کئی نشانوں میں لوگ دھوکہ کھا جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، نہیں آئیں گے۔ لیکن لوگوں نے ان کی اسٹریٹجی کو کہ کم سے کم لوگ شریک ہوں، مایوس ہو جائیں، عوام الیکشن میں بھرپور طریقے سے شرکت کر کے ان کو ناکام بنایا، نامراد بنایا۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 8 کے بعد جو رات آئی وہ دھاندلی کی رات تھی، یعنی لوگوں نے 8 کو جو ووٹ ڈالے تھے وہ، اور جو پھر رات 12 بجے کے بعد ووٹ ڈالے گئے وہ اس لیے ڈالے گئے تھے تاکہ لوگوں کے مینڈیٹ کو بلڈوز کیا جائے، چوری کیا جائے۔ یہ غیر آئینی اقدام ہے، غیر قانونی اقدام ہے، اور یہ کرنے والے آج تو کل جواب دہ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا۔ عوام جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے، چند سال کا جو باشعور بچہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس سے پوچھے، وہ بھی نام جانتا ہے سب کے، کس نے کی ہے، واضح سب کے سامنے۔ اگر لوگ اپنے جو ڈومین سے باہر نکلیں گے، جو ان کی ذمہ داری سے باہر نکلیں گے، تو پھر الیکشن جو ہوا ہے، عموماً الیکشن کس لیے ہوتے ہیں؟ بحرانوں سے نکلنے کے لیے۔ یہاں الیکشن کو بلڈوز کر کے بحران کھڑے کیے گئے، مشکلات کھڑی کی گئی۔ پاکستان کے عوام ڈرنے والے نہیں ہیں، مایوس ہونے والے نہیں ہیں، نا امید ہونے والے نہیں ہیں۔ پاور پالیٹکس میں پہلے بھی کرنے والے ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، وہ چوری شدہ مینڈیٹ کو بھی لے کے فخر محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے حق میں جو ڈکیتی ڈاکہ ڈالنا چاہیے تھا وہ کم ڈلا ہے، اور ان کو تکلیف ہے، چھوٹی ڈکیتی ہوئی۔ پاکستان کے عوام نے جن کو رد کر دیا، جن کو ٹھکرا دیا، ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں اسٹریٹجی میں کہتے ہیں کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرا کر پی ڈی ایم کی شکل میں ایک فیلئر کو ری انفورس کیا، اسٹریٹجی غلطی تھی، شکست کھائی، اب پھر دوبارہ فیلئر کو ری انفورس کر رہے ہیں، بدترین شکست کھائیں گے اور رسوا ہوں گے۔ لہذا اب جیسے خان صاحب باہر تھے، ہم اکٹھے تھے، ہم اکٹھے ہیں، ہم ان کی اولادیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ ہم فرقہ واریت پھیلانے والوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پی ٹی آئی پر کبھی بوجھ نہیں بنیں گے، بوجھ اٹھانے والے بنیں گے، ساتھ دینے والے بنیں گے۔ ہم نیشن بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسی قوم جس میں تمام مسالک ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، تمام اقوام ہو، وہ صرف اور صرف پاکستان میں نیشن بلڈنگ کا کام عمران خان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ 80-90% لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اس بیانیے پر کھڑے جو انہوں نے دیا کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، آزاد خارجہ پالیسی، داخلی خودمختاری، اپنی زمینیں ٹوپر نہیں دیں گے، ایبسولوٹلی ڈاٹ کا ہے ان کو، اور فیصلے خود کریں گے، ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے۔ یہ وہ بیانیہ جو پاکستان کے عوام اس کو مانتے ہیں، یہ شریف غیرت مند لوگوں کا، قریب لوگوں کا بیانیہ ہے، پاکستان کے بوفا بیٹوں کا بیانیہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے آگے بڑھیں گے جیسے پاکستان بناتے وقت اکٹھے تھے، اب پاکستان کو بچانے کا مرحلہ ہے، ہم اکٹھے ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے، ہمارا آپس میں بہت اعتماد ہے، بہت ٹرسٹ ہے۔ آپ یقین کر لیں کہ جو ہمیں جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کتنی دوستی ہیں آپس میں، ہمارے تو گھر ایک ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ العزیز یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ میری خود یہ رائے تھی ایسی ہونا چاہیے، میں نے خود کہا ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، بہترین آپشن وہی ہے،
اور ہم اس میں ایک ہمیں کسی قسم کا کوئی کیا سے کہتے ہیں کہ وہ کیا سے کہتے ہیں تحفظ نہیں ہے، خوشی ہے، یقین کر لیں. اب ہم ایک ہے، نام فرق ہو سکتے ہیں، ہم ہے یہ. لہذا بہت زبردست ہے. اس مشکل مرحلے میں ہم پی ٹی آئی کے لیے ساتھ ہیں. میں نے پہلے بھی کہا خان صاحب جس بڑے کاز کو لے کے چلے ہیں، جس میں نیشن بلڈنگ بھی ہوگی، گورنمنٹ بلڈنگ بھی ہوگی، کنٹری بلڈنگ بھی ہوگی، وطن کو بچانے کی تحریک ہے. ہم وطن کے لیے جان دے سکتے ہیں اس راستے میں، خون اپنا دے سکتے ہیں. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور طاقتور طریقے سے آگے بڑھیں گے اور ہر فورم پر ہی جنگ لڑیں گے. جو جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں یہ بے گناہ ہیں، جھوٹے اور جعلی پرچے ہیں. چاہے وہ کئی ہزار جوان جو جیلوں میں بند ہیں، چاہے وہ لیڈرشپ جو جیلوں میں بند ہے، چاہے خان صاحب ہیں. گٹیا طریقے سے آپ نے FIR کاٹی ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ گھروں میں گھسے ہو، شرم آنی چاہیے. شریف آدمی، کریم آدمی، نجیب آدمی، حتی کل مسلمان نہ بھی ہو، جب آپ مرد ہو. مشرق کی تہذیب اس کی اجازت دیتی کہ آپ لوگوں گھروں میں گھسے ہیں، ان کی خواتین کو اٹھائیں، ان کے بچے اکیلے ہیں، ان کے شوہروں کو بعض کے گھروں میں کینسر ہے، بعض خواتین کو کینسر ہے. ہم انشاءاللہ ان کو آزاد کروانے کی جدوجہد کریں گے، باوقار طریقے سے باہر نکلیں گے. عوام سرخرو ہوں گے اور عوام سے لڑنے والے وہ ہاریں گے. تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی اپنے امام سے لڑا ہے وہ ہارا ہے. میں انشاءاللہ ہم مل کے اس وطن کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے مل کے جدوجہد کریں گے. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. کشمیری یہ جان لیں ہم ان کے حقوق کے مدافع ہوں گے. پاکستان کے ہاری، مزدور، مظلوم جو بھی ہے پاکستان میں جس کو حقوق نہیں ملے، ہم ان کے ترجمان ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز خوبصورت پاکستان بنائیں گے. خوبصورت گلدستہ بنے گا وہ اقوام کا، لسانیات کا، مذاہب کا اور مسالے کا انشاءاللہ. اور فقط یہی ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ پاکستان جیتے گا، پاکستان کے بعد جیتیں گے، ہم سب جیتیں گے اور وہ ہاریں گے جو پاکستان کو ڈبونے والے ہیں، پاکستان کی کشتی کو سوراخ کرنے والے ہیں. وہ ہاریں گے. ہار کا مقدر ہے، ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے. 8 فروری کو بھی ہاریں گے، آئندہ بھی وہ ہارتے رہیں گے انشاءاللہ. میں پھر آپ سب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تشریف لائیں اور ہم جب تک زندہ ہیں ہم خان صاحب کے ساتھ اس بیانیے پر، اور انشاءاللہ اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں جائیں گے. مرد حضرات ہیں، سینئر لیڈرشپ ہے، جو پابند سلاسل ہے، ان کی رہائی اور سب سے اہم ہمارے سروں کے تاج، ہمارے وہ ورکرز جنہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے اوپر حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دی اور جن پہ FIRs ہیں اور وہ پابند سلاسل ہیں، ان کی فیض اور رہائی، اس کے لیے ہمارا یہ ہدف ہوگا. اس پہ ہم لوگ کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین و حضرات، میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے بعد میں نہایت ہی واجب القدر جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری MWM مجلس وحدت المسلمین، انہوں نے جتنی سپورٹ کی ہے عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، میرے پاس وہ شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں. ہر جگہ پہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہونی چاہیے. یہاں پہ میں علامہ صاحب آپ کا تہ دل سے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایک ورکر کی طرف سے آپ کا، آپ کی ٹیم کا تہ دل سے مشکور کہ جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لیے، جو آپ کی سوچ ہے اسلام کے لیے، ہم لوگ آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ہمیشہ آپ نے PTI کی اور عمران خان صاحب کی حمایت کی ہے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. خدا متعال ڈٹ جانے والوں کو، صبر کرنے والوں کو جو اجر دے گا